اور اس کے لیے ان کے پاس 3 ہتھیار ہیں. ایک ہتھیار بیماری کا ہے. بیماری اگر خود نہیں مار سکتی تو اس کے بدلے اس کے بعد بیماری کے نام پہ جو کچھ جسموں میں ٹھوک رہے ہیں وہ انسانوں کو ہلاک کرے گا. دوسرا، یہ جنگوں کے ذریعے آبادیاں کم کریں گے. اور جنگ سب سے تیز طریقہ ہوتا ہے دنیا کے نقشے تبدیل کرنے کے لیے. جیسے کہا کہ 4 سال میں ایسٹرو ہنگیرین امپائر ختم ہو گئی، اوٹومن امپائر ختم ہو گئی، رشین امپائر ختم ہو گئی، اور درجنوں ملک نکلے ان 3 امپائرز کے ختم ہونے سے. تو اتنی تیز نقشے کسی اور چیز سے تبدیل نہیں ہوتے جتنا آپ ایک جنگ سے کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز جس کے ذریعے یہ دنیا میں تباہی مچائیں گے وہ قحط ہے، خوراک کی قلت، جو فوڈ جینوسائیڈ پلان ہنری کیسنجر کا پرانا چل رہا ہے. اور یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا میں جو انہوں نے تباہی مچائی، معیشت تباہ کی، سپلائی چین تباہ کی، اس کے نتیجے میں فرسٹریشن، غصہ، اینگر، پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے 2 بڑے فلیش پوائنٹس نکالے. ایک فلیش پوائنٹ یوکرین اور رشیا کا، دوسرا فلیش پوائنٹ جو ہے وہ تائیوان اور چائنا کا. کہیں بھی جنگ شروع ہو جائے اس میں اتنی زیادہ قوتیں اور طاقتیں دنیا کی انوالوڈ ہیں کہ خود بخود یہ عالمی جنگ کی طرف چلی جائے گی. ان کو تیسری عالمی جنگ چاہیے. ویسے ہی انہوں نے دنیا کی جیسے کہا آبادی کم کرنی، 7 ارب سے 50 کروڑ تک لانا چاہتے ہیں. اتنے سارے لوگ کیسے ماریں گے؟ صرف سارے آدمیوں کو اس طرح تو نہیں مار سکتے. ظاہر ہے اس کے لیے قحط بھی برپا کرنا ہے، کروڑوں لوگ قحط سے ماریں گے، کیونکہ جنگوں کے نتیجے میں قحط برپا ہوتے ہیں. یوکرین اور رشیا دنیا کے سب سے بڑا گندم پیدا کرنے والے ملک ہیں. پوری دنیا کو یہ گندم سپلائی کرتے ہیں. خود پاکستان میں گندم یوکرین اور روس سے آتی ہے. اب سوچئے کہ اگر یہ 2 ملک خونریز جنگ میں الجھ جائیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پوری دنیا کی فوڈ سپلائی چین ڈسٹرب ہو جائے گی. پھر یہ جو تیسری جنگ انہوں نے شروع کروائی ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ جنگ بھڑک کر عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے. روس نے یوکرین پہ تو حملہ کیا، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ سیٹ اپ کیا گیا تھا. یوکرین کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا، اس کو چڑھاتے رہے کہ ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، تم نیٹو میں شامل ہو جاؤ. اس سے کہا تم سٹینڈ لو روس کے آگے. بدماشی کرتا رہا، وہ کھڑا ہو گیا روس کے مقابلے پہ، بات چیت بھی نہ کرے، مسلسل دیکھتا رہے نیٹو کی طرف کہ نیٹو آئے گی، مجھے ممبر بھی بنا لے گی، بچا بھی لے گی، نیٹو کی فوجیں آ جائیں گی. اور یوکرین میں امریکہ نے کیا کیا کہ اپنے بایولوجیکل ویپن پروگرام یوکرین میں فٹ کر دیے جا کے، جو وہ ایسی لیبارٹریز کے جن کے ذریعے یہ حیاتیاتی ہتھیار بنا سکتے تھے. پورے یوکرین میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں، اس کا کوئی ذکر میڈیا میں نہیں کر رہا. بایولوجیکل ویپنز پروگرام بہت بڑے یوکرین میں ہیں جو کہ نیٹو نے لگائے جا کے، اور اس کا مقصد تھا کہ یہیں سے ہم ان کو روس کے خلاف استعمال کریں گے. تو یوکرین ٹیکنیکلی ایک یورپین ملک ہے، یعنی اور اتنا انڈسٹریل ملک ہے. آپ سوچئے کہ پوری دنیا میں وہاں کے ٹیکنالوجیز جاتی ہیں. خود پاکستان اپنے T-80 UD ٹینکس وغیرہ جو ہیں ان کی اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کے انجن، یہ سب ہم یوکرین سے لیتے رہے ہیں، کیونکہ پرانا سوویت یونین کا تھا. ظاہر ہے سوویت یونین نے ساری ٹیکنالوجی وہاں لگائی تھی اپنی. سوویت یونین ٹوٹ گیا تو یوکرین کے پاس اپنی ٹیکنالوجی، وہی ٹیکنالوجی یوکرین کے پاس آ گئی. اب وہ پوری دنیا میں ایک ٹیکنالوجیکل جائنٹس بن گئے. تو اس وقت روس تو یوکرین میں داخل ہو گیا. روس نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرے مقابلے پہ نیٹو ہے اور نیٹو کے اندر 4 ایٹمی ممالک ہیں اور ایٹمی جنگ ہو جائے گی. اس نے تو جنگ کی، اور اتنا ایگریسولی اس نے پاسچر رکھا. اس نے کہا کہ اگر روس کو یہ تھریٹ کرتے ہیں، روس ختم ہو جائے گا دنیا سے، تو پھر مجھے کیا پرواہ ایسی دنیا کی؟ مجھے وہ دنیا چاہیے ہی نہیں جس کے اندر روس نہ ہو، لہٰذا میں پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا. یہ الفاظ ہیں اس کے. سوچئے کس قدر ڈیرنگ، کس قدر ایگریسو. آپ اس کو پاگل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہی از ہائپر نیشنلسٹ. اپنے قوم کو اس نے اتنا ایگریسو پاسچر رکھا ہوا ہے. اور یوکرین میں داخل ہونے کے نتیجے میں اس نے پوری دنیا میں یہ تاثر دے دیا کہ نیٹو اب کسی کام کا نہیں ہے. نیٹو ایک ہجڑا ملٹری الائنس ہے، اس میں کوئی دانت نہیں ہے، کوئی ٹیتھ نہیں ہے. نیٹو میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے یورپ، جو پہلے یوکرین سے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں بچائیں گے، اب وہ ابینڈن کر کے چھوڑ کے غائب ہو گئے. لیکن مسلسل نیٹو ممالک جو ہیں روس کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. جرمنی نے کہا ہے کہ ہم ہزاروں اینٹی ٹینک میزائل اور سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہے یوکرین بھیج رہے ہیں، اور وہاں پہ بغاوت برپا کریں گے اور ریزسٹنس بلڈ کریں گے روس کے خلاف. فرانس نے روس کا بحری جہاز روکنے شروع کر دیے جو یورپ میں جا رہے تھے، انگلش چینل سے گزرا، اس نے روک لیا. ٹرکی پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ باسفورس بند کر دو کہ روسی جہاز یہاں سے نہ گزر سکے. یعنی بلا وجہ یہ روس کو اب چھیڑنا چاہ رہے ہیں. یہ خود تو روس پہ حملہ نہ کریں، لیکن اس حد تک روس کو زج کرنا چاہتے ہیں، تنگ کرنا چاہتے ہیں کہ روس خود ان پر چڑھ دوڑے. جتنے بھی ایسٹرن یورپین ممالک ہیں ان سے کہا انہوں نے کہ اپنی ایئر سپیس بند کر دو، کہ کوئی روسی ایئر لائن جو ہے وہ اوپر سے ان کے نہیں جا سکتی. یورپ جا ہی نہیں سکتی روسی ایئر لائن، کیونکہ جانا اس نے ایسٹرن یورپ سے، ایسٹرن یورپ کے سارے ممالک انہوں نے بند کر دیے. دوسرے لفظوں میں تمام رشین ایئر لائن اب یورپ نہیں جا سکیں.
مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ روس کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے یورپین ملک ہیں جو اپنی ساری گیس کی سپلائیز روس سے لیتے ہیں۔ جرمنی کی 50% گیس روس سے آتی ہے، باقی کئی ملک ہیں جن کی 100% سپلائیز روس سے آتی ہے۔ سو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور ٹرکی سچویشن ہے۔ بہت سارے ممالک اس جنگ کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ صہیونی جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کروائی تھی اور دوسری جنگ عظیم کروائی تھی، وہی تیسری جنگ عظیم کروانا چاہتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری۔ بہت سارے ممالک ہیں جو جنگ نہیں چاہتے، لیکن نہ چاہنے کے باوجود یہ جو نیا عالمی نظام جن لوگوں نے قائم کرنا ہے، جن لوگوں نے پوری دنیا میں یہ بیماری کے ڈرامے لگائے اور زہریلے لوگوں کے جسموں میں زہر ٹھوکا اور ایک یہ جو سارا پلان بنایا ہے گلوبل ریسیٹ اور نیو ورلڈ آرڈر اور بلڈ بیک بیٹر کا، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے، اور انہوں نے جگہ جگہ اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جو سازش کر کے، سیبوٹاج کر کے، سبورژن کر کے، غداری کر کے، دھوکہ دے کے ملکوں کے درمیان جنگیں کروا دیتے ہیں، جو ہو رہا ہے ایگزیکٹلی یہی اس وقت یوکرین اور روس کے ساتھ ہوا۔ یوکرین 97% عیسائی ملک ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے صدر لگایا وہ ایک مسخرہ تھا، کامیڈین، ڈراموں میں ایکٹنگ کرتا تھا مسخرے کی۔ ایک جگہ اس نے کئی صدر کی ایکٹنگ کر دی تو جناب اس کو مشہور کر دیا کہ اتنا مشہور ہے، اچھا بھی اس صدر کی ایکٹنگ اچھی کی ہے، اس کو سچ مچ کا صدر بنا دو۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ وہ ایک دھوبی کو، ایک تیلی کو، ایک مسخرے کو، ایک بھانڈ کو آپ ملک کا صدر بنائیں گے تو پھر سرکس ہی ہوگا ملک میں، اور یہی ہو رہا ہے۔ اور وہ یہودی بھی ہے، لہذا اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ سخت بہت اسٹرانگلی پرو اسرائیل ہے، پرو زائنسٹ ہے، ورلڈ اکنامک فورم کا خاص آدمی ہے۔ اور اس نے وہی کیا، اس نے اپنی پوری قوم کو لے جا کر، جس طرح ہٹلر نے کیا تھا اس زمانے میں، اس کو انہوں نے چڑھایا، اور پوری جرمنی کو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے پہلی جنگ عظیم میں جو جرمنی تباہ ہو گیا تھا، 20 سال کے اندر انہوں نے اٹھا کے جرمنی کو عالمی طاقت بنا دیا، اتنا طاقتور بنا دیا۔ اور نظر پوری دنیا کو آ رہا تھا کہ جب ایک فیشسٹ نازی آئیڈیالوجی جرمنی میں آ چکی ہے اور وہ ایک سپر پاور بن چکی ہے، تو یہ نازی آئیڈیالوجیز کی فطرت ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس ہتھیار اور طاقت آئیں تو وہ ساتھ والے ملکوں میں چڑھ دوڑتے ہیں، وہ اندر بیٹھ ہی نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ نظر آ رہا تھا پوری دنیا کو 1938 میں، 37 میں، یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ چرچل نے اس وقت کہا تھا کہ جو کچھ طوفان اٹھ رہا ہے جرمنی میں، مجھے خوف آتا ہے دیکھ کے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان سب کو پتا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن خود سپورٹ بھی کر رہے تھے، اس لیے کہ آگے اسرائیل بنانے کے لیے ان کو وہ جنگ چاہیے تھی، ان کو ایک کیریکٹر چاہیے ہوتا ہے جس کو ولن بنا کے پیش کریں، جس کے ذریعے پوری دنیا میں تباہی لائیں، لیکن کام وہ ان کا کریں۔ تو یہی کام ہٹلر سے انہوں نے جرمنی میں 1938 میں کروایا تھا۔ ہٹلر نے، جرمنی نے حملہ پولینڈ پہ کیا تھا، پہلے پولینڈ پہ چڑھ دوڑے، اور پھر یہی سب کچھ ہوا جو اس وقت ہوا تھا۔ پولینڈ کو بچانے کے لیے اس نے کہا جی پورا جناب اس وقت انگلینڈ اور سارا یورپ اور سارا اکٹھا ہو گیا، روس اکٹھا ہو گیا کہ جی یہ کیا مذاق ہے، پولینڈ پہ کیوں حملہ کر دیا آپ نے، ہمارے الائنس، اور جو جنگ شروع ہوئی وہ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اٹ اسٹارٹیڈ فرام جرمن انویژن انٹو پولینڈ، اور اب یہ تیسری جنگ عظیم شروع کرنے کا پلان ہے ان کا بائی رشین انویژن انٹو یوکرین۔ اس لیے ہم اس بات پر اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس کو توجہ دے رہے ہیں، اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ عالمی جنگ میں بھڑک گئی تو مجھے بتائیے کیا اس سے پاکستان پہ افیکٹ نہیں آئے گا؟ اس وقت بھی ہمارے 1000-2000 بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک قیامت مچی ہوئی ہے پاکستان میں، کیونکہ حکومت پاکستان، سب کو پتا تھا، ہر اندھے گونگے بہرے کو پتا تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن نہ تو پاکستان کی حکومت نے کوئی فیصلے کیے، نہ انہوں نے وقت سے پہلے اپنے لوگوں کو نہیں۔ وہی ڈرامہ جو یمن میں ہوا تھا، پتا تھا جنگ ہونے والی ہے، سعودی عرب حملہ کرنے والا ہے، سارے پاکستانی یمن میں بیٹھے رہے، اور جب حملہ شروع ہو گیا پھر چیخے مارتے رہے کہ حکومت ہمیں نکال نہیں رہی۔ آپ کو یاد ہوگا PIA کے جہاز بھیجنے پڑے تھے، حدیدہ سے نکالا ان کو، ایک کرائسس ہو گیا تھا، سینکڑوں پاکستانی یمن میں پھنس گئے تھے۔ بھائی جب پتا ہے جنگ شروع ہونے والی ہے، سعودی عرب تمہارا اتحادی ہے، اس نے بتایا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ وقت پہ کیوں نہیں نکالے؟ یہی حال یوکرین میں کیا انہوں نے۔ یہ ہماری فطرت ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد ہم چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو۔